برادران محترم، ابھی وقت ہے کہ ہم ذرا دور اندیشی سے کام لیں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے نفع و نقصان کا حساب لگائیں اور یہ دیکھیں کہ جس جن سے زندگی اور اس کے ساز و سامان کو امانتاً لے کر اس دنیا کے بازار میں کچھ کمانے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کا کس قدر حصہ نفع بخش کاموں میں لگایا، کس قدر اپنی نادانی سے بیکار کھو دیا اور کس قدر دانستہ و نادانستہ اس صاحب امانت کے منشا بلکہ اس کے صریح احکام و ہدایات کے خلاف دوسرے کاموں میں خرچ کر ڈالا۔ ہاں، اب بھی وقت ہے کہ یہ سوچیں کہ جس قدر سرمایہ ہم سے کھو گیا یا ہم نے کھو دیا، کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے معقول وجوہ موجود ہیں کہ اس سفر دنیا سے واپسی پر جب ہم اپنے اس علیم و خبیر خالق و مالک اور صاحب امانت کے سامنے حساب کے لیے بلائے جائیں تو درجات و مراتب پانے والے نہ سہی قابل درگزر ہی قرار پائیں؟ اس لیے ان تمام لوگوں کو جو اللہ، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جزا و سزا کے قائل ہیں، عموماً، اور ان حضرات کو جو خیبر امہ اور شہداء الناس میں شمار ہونے کی تمنا اور الخلق والامر کا عملی پروگرام لے کر اٹھے ہیں، خصوصاً اپنی گزشتہ زندگی اور اپنے اب تک کے کارناموں کا محاسبہ کر کے اندازہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا جو سرمایہ وہ ختم کر چکے ہیں، اس کا کس قدر حصہ صاحب امانت کے منشا کے مطابق اس مقصد کے لیے صرف ہوا جس کے لیے یہ امانت انہیں عطا کی گئی تھی، اور اس کا کس قدر حصہ انہوں نے اپنی نادانی یا سرکشی سے اس کے منشا کے خلاف خرچ کر ڈالا ہے اور اب تک کیے جا رہے ہیں۔ ان امور کا ٹھیک اندازہ کرنے کے لیے ہر شخص کو پوری جز رسی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری جسمانی و دماغی قوتیں اور قابلیتیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی جدوجہد اور کوششیں، ہمارے کاروبار اور تجارتیں، ہماری محبتیں اور عداوتیں، ہمارے زیر تربیت آئندہ نسلیں، ہمارے مال و دولت اور جائیدادیں، مختصر یہ کہ زندگی کے وہ تمام ذرائع و وسائل جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت و بندگی اور فریضہ خلافت کی انجام دہی کے لیے ہمیں عطا فرمائے تھے، اب تک کن کاموں اور کن مقاصد کے لیے صرف ہوتے رہے؟ کیا وہ تمام تر یا بیشتر نظام باطل کے قیام، خدا سے بے نیاز و سرکش اقتدار کے استحکام اور خدا کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے ہی کے لیے وقف رہے، یا ان کا کوئی حصہ خدا اور اس کے دین کے لیے بھی صرف ہوا؟ اور اگر کچھ صرف ہوا تو باطل نظام ہائے زندگی اور خود اپنے نفس کے لیے صرف ہونے والے حصے سے اس کا تناسب کیا ہے؟ اگر آخرت کی کچھ بھی فکر ہے تو ہمیں سنجیدگی سے حساب لگا کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری جملہ مادی، جسمانی اور دماغی قوتیں اور قابلیتیں خدا سے بے نیازی و بغاوت پر مبنی نظام زندگی کے نظام کو خدا کی بندگی پر قائم اور دنیا کو اس کی نافرمانی اور شر و فساد سے پاک کرنے میں کتنا حصہ لیتی اور لے رہی ہیں؟ ہماری انفرادی اور اجتماعی کاوشیں کس حد تک مصنوعی اور خود ساختہ زندہ و مردہ خداؤں کی خدائی کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے وقف ہیں؟ کس حد تک اللہ کی حاکمیت اور اس کے مشروع نظام زندگی کے قیام کے لیے صرف ہو رہی ہیں؟ ہمارے کاروبار اور تجارتیں کہاں تک اللہ کے حدود حرام و حلال کے مطابق چل رہے ہیں
اور کہاں تک ان سے آزاد اور بے پرواہ ہو کر ہماری ساری دوڑ دھوپ اور مصروفیتیں مرغوبات نفس اور قرب طاغوت کے لیے ہیں یا رضائے الہی کے حصول کے لیے۔ اپنی آئندہ نسلوں کو ہم اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا اپنی اس عزیز ترین متاع کو مغلوب اور ضالین کے قدم بقدم چلنے کے قابل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مال و دولت اور دوسرے وسائل زندگی کا کتنا حصہ طاغوت کے لیے ہے، کتنا خود اپنے نفس کے لیے، اور کتنا دین حق کی جدوجہد کو پروان چڑھانے کے لیے۔ اور پھر مسلمانوں نے اپنا کتنا خون، جس کی قیمت ایک مسلمان اپنے رب سے عہد وفاداری استوار کرتے ہی وصول کر لیتا ہے، طاغوت اور کی وفاداری میں بہایا اور بے دریغ بہائے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی حاکمیت و اقتدار کی حمایت میں کتنے بچوں کو یتیم، سہاگنوں کو بیوہ، ماؤں کو بے سہارا، بھائیوں کو بے بازو اور خلق خدا کو تباہ و برباد کر دیا۔ ذرا سوچئے، ضد میں مبتلا ہو کر نہیں، ٹھنڈے دل سے اور آخرت کے نقطۂ نظر سے سوچئے کہ کیا اس کی تلافی کی کوئی صورت ممکن ہے؟ یہی نہیں، اس وقت بھی آپ بتائیے کہ ہماری روزانہ زندگی کے 24 گھنٹوں اور خدا کے عطا کردہ مال میں سے کتنا وقت اور مال غیر اللہ کے لیے وقف ہے، اور کتنا قیام دین کی جدوجہد کے لیے اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا کام یہ بتایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو۔ اگر ایک مسلمان ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ذرا ٹھنڈے دل سے چند منٹ کے لیے بھی اپنی زندگی پر نگاہ ڈالے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اس نے اس امانت کا حق جو اس کے خالق اور مالک نے اس کے سپرد کی تھی کہاں سے ادا کیا ہے، اللہ کے ہاں اسے کس سلوک کا مستحق ہونا چاہیے، اور جس دین اور عقیدے کا وہ دعوے دار ہے اس میں کس قدر صادق اور کس قدر منافق ہے۔ اور وہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی گواہ ہے کہ وہ مومن ہے نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 16۔ کس زمرے سے بچا ہوا ہے یا ان میں شامل ہے؟